ہمارے تبلیغی ساتھی بڑے بچے بھی عالم، بچیاں بھی عالم، بڑا جو ہے ملکوں کے سفر، مردوں میں بھی عورتوں میں بھی میرے پاس آئے، حاجی صاحب حیات تھے، فرمانے لگے کہ مولوی صاحب بہت پریشانی ہے، گھر میں بڑی پریشانی ہے۔ تو میں نے صرف ایک بات کی، میں نے کہا یہ بتائیں گھر میں ہر کوئی سلام کر کے بسم اللہ پڑھ کے داخل ہوتا ہے؟ چپ۔ میں نے کہا بس پتہ چل گیا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو گھر میں بغیر بسم اللہ کے داخل ہو، بغیر سلام کیے داخل ہو، تو ایک شیطان دوسرے شیطان کو کہتا ہے آجا آجا، اس گھر میں کھانا بھی ملے گا، ٹھکانا بھی ملے گا۔ اور اس شیطان کا نام امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے اپنی تفسیر میں، اس شیطان کو داسم کہتے ہیں، داسم، دال الف سین اور میم، داسم۔ کہیں اپنے بچے کا نام رکھ دینا کوئی داسم، کہیں سے یا ہمارے بعض علاقے کے لوگ جو اٹھ پٹانگ جو لفظ آ جاتا ہے وہی نام رکھ دیتے ہیں۔ نہیں، حضور نے منع فرمایا اچھے نام رکھنا، اس لیے کہیں سے داسم سن کر یہ داسم اس شیطان کا نام ہے جو گھر میں آتا ہے۔ شیطان ایک داسم دوسرے سے کہتا آجا آجا، یہ بغیر بسم اللہ کے بغیر سلام کے گھر میں داخل ہو رہا ہے، اس گھر میں ہمیں ٹھکانا بھی ملے گا، کھانا بھی ملے گا۔ ہر آدمی جو سلام بسم اللہ کے بغیر گھر میں داخل ہوتا ہے وہ اپنے ساتھ 2 داسم کو اندر لے کر آتا ہے۔ 5 آدمی داخل ہوئے بغیر سلام بسم اللہ کے، 10 اندر داسم آ گئے، تو اس گھر میں لڑائی جھگڑا نہیں ہوگا تو اور کیا ہوگا؟ کوئی خوشی کی بات ہوگی؟ بچے لڑتے بہت ہیں مولوی صاحب، کوئی وظیفہ کوئی تعبیر لکھ دو مولوی صاحب، بچے لڑائی بہت کرتے ہیں۔ بچے لڑائی نہیں کریں گے، بچے کو سکھایا سلام کر کے اندر آ جاؤ، بچہ بسم اللہ پڑھ کر اندر آتا ہے۔ عورتیں نگرانی کرتی ہیں گھروں میں کہ بچہ سلام کر کے آیا ہے نہیں آیا۔ حدیث پاک میں آتا ہے جو گھر میں سلام کر کے داخل ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے وافر رزق کا فیصلہ کر دیتے ہیں۔ اب تنگی ہے، مہنگائی ہے جی، کمزوری ہے، اور جی فاقہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے۔ ارے بھائی گھر میں سلام کر کے ہر آدمی، ہر بڑا چھوٹا جو بھی گھر میں آئے دروازے بند رکھو، دروازہ کھولو، مہمان آئے اسے بھی کہو السلام علیکم، سلام کر کے آئیے آئیے، بسم اللہ پڑھ کر اندر آ جائیے، بسم اللہ، تاکہ مہمان کے ساتھ بھی کوئی تعصب اندر نہ آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر گھر میں کوئی نہیں ہے، پتہ ہے خود تالا کھول رہا ہے، گھر میں کوئی نہیں ہے، حضور نے فرمایا پھر بھی سلام کرو اونچی آواز سے، تمہارا یہ سلام فرشتے مجھے پہنچاتے ہیں۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے، حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اکثر بتایا کرتے تھے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس کے اوپر قرضہ ہو لاکھوں اربوں خربوں کا قرضہ ہو، بہت آسان چھوٹا سا نسخہ، جب بھی گھر میں داخل ہو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اونچی آواز سے سلام کرے، کوئی ایک چھوٹا سا درود شریف پڑھ لے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی درود ہے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم اور سورہ اخلاص پڑھ لے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، سارے قرضے اللہ غیب سے اتاریں گے اور آئندہ کبھی سے مقروض نہیں کریں گے۔ حاجی صاحب کے پاس ایک صاحب آئے، کہنے لگے جی بڑا قرضہ ہے، حاجی صاحب نے یہی عمل بتلایا، 15 دن کے بعد کہنے لگے جی اللہ نے فضل کر دیا، سارے قرضے غیب سے، پتہ نہیں کیسے اتر گئے 2 ہفتے کے اندر۔ اپنے گھروں میں ان اعمال کو زندہ کریں، یہ سب ذکر کا حصہ ہے، یہ سارے ذکر کا حصہ ہے۔ صرف صبح و شام تسبیحات لے کر 100 دفعہ پڑھ لیا وہ بھی ہے، یہ نہیں ہے کہ وہ نہیں ہے، وہ بھی ہے، باقی یہ سب بھی ہے۔ گھر کے اندر داخل ہونا، گھر سے جائے بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، بسم سلام کر کے گھر سے جائے، یہ عمل کریں گے نا انشاءاللہ۔ عورتوں کو بتلائیں کہ گھروں میں نگرانی رکھیں، اگر میری بھی آواز نہ آئے مجھے بھی گھر سے نکال دو، کہ جاؤ شیطان داسم کو لے کر اندر آئے، لڑائی کرواؤ گے، جاؤ سلام کر کے بسم اللہ پڑھ کے پھر اندر آؤ۔ بچے آئیں مدرسے سے آئیں اسکول سے آئیں، سلام کریں بسم اللہ پڑھیں، ان کو عادت بنائیں سلام اور بسم اللہ کر کے پھر اندر آؤ۔ ایسا نہیں دروازہ کھیلتے کھیلتے باہر گئے، کھیلتے کھیلتے پھر اندر آئے، نہیں، دروازے سے کھیلتے کھیلتے بھی اندر آئے، کھیلتے کھیلتے بھی آئے، تو بھی یہ ہو۔ ہمارے صوفی صادق صاحب بزرگ تھے جہلم کے، پرائیویٹ میں مقیم تھے، وہ سناتے تھے اپنا قصہ کہ ہم ملک شام میں گشت کر رہے تھے، 2 چھوٹے چھوٹے بچے کھیل رہے تھے، 7 سال کے 8 سال کے ہوں گے، ہمیں شکل سے نظر آئے کہ دونوں بھائی لگ رہے تھے، ہم گزرتے ہوئے ہم نے سلام کیا السلام علیکم، ان بچوں نے اپنا کھیل نہیں چھوڑا، یعنی ایسے دھیان کھیل میں ان کا پکا تھا کہ کھیل سے متوجہ نہیں ہوئے، ہماری طرف دیکھا بھی نہیں، ہماری
سلام کو سن لیا اور ہمارے سلام کا جواب انہوں نے دے دیا، وعلیکم السلام، سلام سن کر سلام کا جواب دے دیا، کھیل نہیں چھوڑا اپنا۔ سوری صادق صاحب کہتے ہیں میں نے سوال کیا کہ تم دونوں میں سے بڑا کون ہے، ہمارے اس دوسرے سوال پر بھی کھیل نہیں چھوڑا۔ بچے 6 7 سال 8 سال کے کھیل میں مشغول ہے، کھیلتے کھیلتے ایک بولا ان میں سے کہ بڑے تو سب سے اللہ ہے، باقی یہ مجھ سے چھوٹا ہے۔ سوری صاحب کہتے ہیں میرے دل پہ ایسی چوٹ لگی کہ واقعی عرب بچہ عربی ہے کہ اس نے اپنے ساتھ بڑا کا لفظ لگانا پسند نہیں کیا۔ ہمارے بھائی صاحب بڑے مجھ سے ہوتے تھے، کہتے جی بڑے انجینئر ہیں، یہ بڑے ڈاکٹر ہیں، یہ بڑے وزیر ہیں، یہ بڑے افسر ہیں، بڑے کارخانے والے ہیں، سارے بڑے ایسے ہی ہیں، بڑے اللہ نے۔ اس بچے نے کیا کہا کہ بڑے تو سب سے اللہ ہے، یہ مجھ سے چھوٹا ہے۔ یہ نہیں کہا کہ میں اس سے بڑا ہوں، یہ مجھ سے چھوٹا ہے۔ بڑے کا لفظ اپنے ساتھ لگانا اسے پسند نہیں ہے اور کھیل بھی نہیں چھوڑا۔ ایسے ہی بچوں کو ایسی عادت بنا دیں کہ وہ کھیلتے کھیلتے گھر میں داخل ہو تو سلام کریں، بسم اللہ پڑھیں، باہر جائے تو سلام کر کے جا رہے، کھیل رہے ہیں، کھیلتے کھیلتے باہر گئے سلام کیا، کھیلتے کھیلتے اندر آئے تو سلام کیا۔ یہ مشق، یہ عادت ہمارے مولانا جمشید صاحب فرماتے تھے 7 سال کی عمر تک بچہ اور بچی گھر میں پہنچے تو گھر کی عورتیں دین کی موٹی موٹی بنیادی باتیں، غسل کے فرائض، وضو کے فرائض، نماز کے فرائض اور یہ چھوٹی چھوٹی دعائیں موقع موقع کی، علیہ السلام، یہ ساری چیزیں بغیر مکتب مدرسے کے، کاغذ قلم قاری استاد کے، گھر میں دادی نانی خالہ پھوپھی، میں نے یہ ماں یہ بچوں بچیوں کو سکھا چکے ہوں۔